رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. اس قصبے جو قائم ایک دینی اور مذہبی ادارہ جامعہ فاروقیہ تعلیم القرآن دا یہ سالانہ پروگرام ہے جس سے جو شرکت دا سن شرف حاصل ہویا اساں سارے دعا گو اللہ اس دینی مدرسے میں قیامت دی صبح تک قائم و دائم رکھے. اس ادارے تے کدی بھی خزاں دا موسم نہ آوے اور ہمیشہ بہار دا موسم قائم رہے. جیڑی آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی اس علاقے دے بزرگ بھی نوجوان بھی ترجمے نال قرآن پڑھتے ہیں. او یقیناً سمجھ گیا حسین کہ اس آیت کے اندر اس دعا دا اللہ نے تذکرہ کیتا جیڑی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ نو تعمیر کردے ہوئے رب دے حضور منگی. دونوں
انہوں نے اللہ دے حضور 3 دعاواں منگیاں اور اللہ نے تینوں دعاواں قبول کر لی۔ پہلیاں 2 دعاواں دا ذکر اس تو پہلی آیتاں وچ۔ پہلی دعا منگی ربنا تقبل منا، یا اللہ تیرا حکم پا کے اے تیرا سادہ جیا گھر اساں بنایا، تعمیر کیتا، اس نو بڑھاونا ساڈا کم ہائی تے درجہ قبولیت عطا کرنا تیرا کم۔ توجہ ہے تو کہ میں قبرستان ہی تقریر کر دوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میرے نال بولو، میرے نال۔ پہلی دعا کی ہے ربنا تقبل، ایک گھر بناونا ساڈا کم ہے، اس ساڈے عمل نو شرف قبولیت عطا کرنا تیرا کم۔ اس تو سن کے سبق ملے، سن سبق اے ملے کہ جتنا بھی اچا عمل کوئی بندہ کرے، اعلی عمل، بہتر عمل، اس نو اپنے عمل تے غرور نہیں کرنا چاہیے، ناز نہیں کرنا چاہیے۔ میں ان کیتا تے میں فلانی جاتے مسیت پوائی تے فلانی جاتے میں غریب لڑکیاں دی شادی کیتی، میں سبق اے ملیا کہ جتنا بھی عمل اچا ہوئے اس تے ناز نہیں، تکبر نہیں، غرور نہیں کرنا، بڑی عاجزی نال اللہ دے اگے درخواست کرنی ہے، مولا میرے اس عمل نو قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عمل جڑا ہے اے معمولی عمل ہے، بولو معمولی عمل ہے کہ تعمیر کیتا، اے جڑی مسجد تعمیر ہوندی ہے تیرے شہر وچ، تیرے ڈیرے تے، اس تعمیر دے اوتے رب نے کی اجر رکھیا؟ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس بندے نے اللہ دی رضا واسطے، ان لفظوں تے تھوڑا جا غور کرنا، کس واسطے؟ مسجد کسی ضد وچ نہیں بنانی، تواڈے دیہاتاں وچ بندیاں یا نہیں بندیاں، کئی علاقے وچ بندیاں، او فلانی قومیت دی مسجد تے اساں اپنی بنانے ہیں، نا للہ، کس واسطے بنانی ہے؟ کس دی رضا واسطے؟ من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتا
شان محل بنائے گا. سبحان اللہ. یہ جدہ سن لکھ کے آسے نا پڑھ دے آسے یہ حدیث ساڑی نظرہ جو گزر دی آئی اے چندے آلیاں کاپیاں نہیں ہوں مسجد دے چندے آلیاں انہوں اتے لکھی ہوئی وہ جڑے مسیحہ دے چندے کریں دے نا انہوں دے مکان بڑھ جاندے ہیں تے مسیحہ نہیں بڑھ اتھیاں سا حدیث پڑھ دے آسے پھر دل وچ کڑ دے رہن دے آسے عمل بڑا ہے اجر بھی بڑا ہے لیکن یہ ساڑی قسمت جو کون پہلے جا دے وے پھر اٹا دے وے پھر سیمنٹ دے وے پھر بجری دے وے پھر ریت دے وے پھر دروازے پھر کھڑکیاں پھر روشندان پھر فرش اتنا کروڑوں کو ایک بندہ ہوئے گا تو سانتا اجر نہیں مل سکتا یہ ذہن اچھاندہ یوس میں دے پھر جلے حدیث پڑھی نہ سا ابو داؤد ایک حدیث پڑھی میرا مسئلہ تو حل ہو گیا ڈیرے آلے دے مسئلہ بھی آج حل ہو سی انشاءاللہ توڑا بھی آگا توڑا دل باغ باغ ہو جائے ابو داؤد ایک حدیث آئی تو جو ہے تو میرے آقا نے فرمایا جس آدمی نے پرندے دے گھونسلے جتنی مسجد بنائی کیسا دے دو گھونسلے حال نہ یہ تقریباً 3 فٹ دا ہوں سونے دیا تارا نال بڑھ ریشمی تھاکے نال بالکل 4 انچ تے بڑیاں بھی کہیں سیبیاں نال ٹاکیاں نال ککھاں نال جس نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بھی بنائی اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنائے گا. یہ دا مطلب یہ نکلیا ایک بندے دی مالی طاقت آئی ایک گٹو سیمنٹ دے وڑ دی مزدور آدمی آئی ایک بندے دی طاقت آئی ایک ریت دی تگاری دے وڑ دی وہ دی طاقت اتنی ہے ایک بندے دی طاقت آئی 50 اٹا دے وڑ دی ایک بندے دی مالی طاقت آئی ایک دن دی مستری دی مزدوری دے وڑ دی جس بندے نے مسجد دی تعمیر ایک تگاری ریت دی خرچ کی تھی اللہ اس واسطے بھی جنت عالی شان محل بنا دے سبحان اللہ. من بنا للہ مسجدن ہن میں کوئی صرف ناب دی گل کرنا نہیں چاہتا ورنہ اس حدیث کے وچ معنی موجود ذرا میرے نال پڑھو تے میں تمہیں سمجھا دوں. من بنا للہ مسجدن پڑھو نون دی آواز آئی ہے نون دی کیڑی آواز آئی ہے نون دی اے نون پڑھیا ویندا تے لکھیا نہیں ویندا 2 زبراں پائیاں 2 زیراں پائیاں نون دی آواز ہے. ابو کے آکھیا بن اللہ لہو بیتن نون دی آواز ہے آئی نا آواز اس وعدے نون تنوین دا کس دا ایک کدی کدی مانا دینا چھوٹے پاندا تھوڑے دا کلی تے کدی کدی یہ نون مانا دینا وڈے پاندا عظیم تو ساتھ کو سن کتھے پتہ لگ سی بھی تھے چھوٹا مانا دیتا اس تے بڑا مانا دیتا یہ سن کنیے پتہ لگ سی میں آخر یہ جڑا کوئی بندہ پڑھ سی اس کو پتہ لگ جاسی. اللہ جلے معراج دا ذکر کیتا نا سبحان الذی اسری بعبدہ پڑھو ذرا لیلن آیا نا نور اتنے اس کس دا میں نے دیتا چھوٹے پن
ساری رات نہیں لگی. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے کامل بندے کو لیلن، رات کے کچھ حصے میں. یہ کس کا معنی دیتا؟ قلت کا معنی. کس کا معنی دیتا؟ قلت. رات کا قلیل عرصہ اللہ اپنے نبی نو لے گئے. پہلے مکے تو بیت المقدس جڑا جھگڑے دا میوہ ہے. یہ بیت المقدس کل بھی مسلمانہ دا آئی، اج بھی مسلمانہ دا ہے تے آئندہ بھی یہ مسلمانہ دا ہے، یہ یہودیاں دا نہیں. یہ ذہن چ رکھو، بیت المقدس تے یہودیاں دا کوئی حق نہیں. کیوں؟ یہودیت عیسائیت یہ دونوں آسمانی مذہب میرے نبی دی آمد نال منسوخ ہو گئے. انہاں دا سکہ ہوں نہیں چلنا، ہوں سکہ چلنا تا قرآن دا چلنا، میرے نبی دا چلنا. یہ دونوں مذہب کے ہو گئے، منسوخ ہو گئے. قرآن نے انہوں منسوخ کر دیا، میرے نبی دی شریعت نے انہوں منسوخ کر دیا. کوئی حق نہیں یہودیاں دا، انہوں دا مذہب منسوخ ہے، انہوں دی کتاب منسوخ ہے. پھر ایو بیت المقدس انہاں یہودیاں کو دو ویری عیسائیاں نے کھسیا. یہ کھسائی بیٹھے ہیں، عیسائیاں نے دو ویری انہاں کو کھسیا. فاروق اعظم نے واپس لیا رضی اللہ تعالی. سیاسی طور تے بھی ساڈا حق ہے، مذہبی طور تے بھی اساں اتھے جا نہیں سکتے. یہ ساڈا کام بھی نہیں. ایک کام ہے اسلامی حکومتوں کا جنہاں کو پیشہ ور فوجاں موجود، ایک کام انہاں دا ہے. وہ دروازے کھولن جان، ساڈا ایک کام نہیں. اساں دے ہتھے لوگ ہتھیار چلانا نہیں جان دے، یہ ساڈا کام نہیں. اساں او کام کرنا جڑا ساڈے واسطے چے، ساڈے اختیار چے، او کام تساں کرو. جڑا کام تواڈے اختیار چ نہیں، او تساں مطالبہ کر سکدے ہو، حکومت کو مطالبہ کر سکدے ہو کہ وہ اعلان جہاد کرے، مطالبہ کر سکتے ہو. ساڈے بس اے وے کہ اسرائیلی مصنوعات دا بائیکاٹ کیتا جائے. یہ ساڈے اختیار ہے کہ کوئی بولو نا، زور نال بولو. جے تساں پیپسی کولا نہ پیو تو مر جانا جی. جے تساں صابن انہاں دا استعمال نہ کرو، چائے انہاں دی استعمال نہ کرو، مر جاسو تساں. یہ تیرے ہاتھ سے تیرے اختیار سے. اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، بلکہ جڑا دکاندار اسرائیلی مصنوعات رکھتا نا، اس دکاندار کا بھی بائیکاٹ کرتا، اس کو سودا نہ کرتا. اگر اس دکان اسرائیلی مصنوعات موجود ہیں، واپس آ، میں تیرے کو سودا نہیں لگتا. تو اسرائیلی مصنوعات نہیں. اس پیسے نال انہاں معصوم بچیاں نو چھڑنی کیتا جائے. ساڈیاں ماواں بہناں دھیاں دی عزتاں لٹیاں. اتنے 4-4-5 سال دے بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں سڑکاں دے اوتے. بمباری کر دیو، اگ لا دتی تساں. یہ تو ساڈے واسطے چ نا، یہ بھی ساڈے واسطے چ. تے دوسری چیز جڑی ساڈے واسطے چ، او رب دے حضور انہاں واسطے دعاواں کرنا. یا اللہ انہاں نوں فتح عطا، یا اللہ غیب تو انہاں دی مدد. ہوں آؤ میں نہ کریے، ہوں تساں میں نہ کرو. من بنا للہ مسجدن، اس نون نے میں نہ دیتا تھوڑے پن، قلت. جس نے
اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سی مسجد بنائی نا، بن اللہ لہو بیتن، اس دوسرے نون نے کس کا معنی دیتا؟ عظمت دا۔ اللہ اس کے لیے عالی شان محل بنائی۔ عمل کتنا اونچا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل کتنا اونچا ہے؟ بولو تو صحیح یاد، بولو بے، بہت اونچا ہے۔ مسجد بنائی، بیت اللہ بنائے، تے جڑی مسجد اساں بنانے ہیں ہاتھاں نال بنانے ہیں، مستری لینے ہیں، مزدور لینے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، خود مستری بن گئے تے پتر نو مزدور بنا بنایا بھی یہی۔ عمل کتنا اونچا ہے، پھر عامل کتنا اونچا ہے۔ عامل سمجھتے پہ ہو کہ دعا عامل سمجھ گئے جنہ لے، وہ جڑے عامل جن کٹھنا لے، پہلے وہ پہنن وقت کٹھنے انہیں دے جنہ تسلط کر لیا، اس عورت جن آ گئے، مطلب کپڑے ماپے، کپڑے ماپ کے فیصلہ کیتا، تیرے تے بڑا جن آ گیا۔ یہ سارے جن پاکستانی لڑکیاں تے آنے، انگریز عورتوں تے کدی بھی نہیں گئے، اُدے کرے نہیں گئے، ساڑیاں لڑکیاں تے ساڑیاں عورتوں تے، پھر شادی شدہ تے زیادہ، پھر جڑے عامل صاحب آندے اور عامل صاحب جن کو حاضر کر دیں تو جن مطالبہ کرتا میں اس کو چھوڑ دے ساں، اے ماں پیو تو اے جدا ہو جاوے، الگ گھر من لے کے دیوے تو میں اس کو جن دا مطالبہ بھی ساڑھے گواہ دے ایک چھوڑ آئی، الیکٹریشن دا کام کرتا آئی، تے میں مسجد وچ بیٹھا، او دا والد آگے اس آکھا جی جن چڑھ گیا کدی پاوے نہیں مٹی مارتا تے آؤ میں آکھا میں تے اس طرح دا مسافر ہی نہیں، نہ من پتا بھی عمل کی ہوندا تے تویز کی ہوندا، کہ بلا ہے۔ میرے نال ایک مولوی صاحب بیٹھے ہیں، اہل حدیث مکتب فکر دے ہیں، میرے دوست ہیں، انہوں نے آکھا میں جاننا نا، چل وہ میرا مقتدی ہے، میں ٹر پیا۔ انہوں نے اہل حدیث مکتب فکر دے عالم ہیں نا، انہوں نے تویز لکھی، میں نے کھایا بھئی ویکھ لے میں کوئی شے نہیں لکھی، میں نے کھایا اس ویکھ لے میں کوئی شے نہیں لکھی، اس کو وٹ دیتے، اس روئی منگائی، اس سروں دا تیل منگایا، اس نے آکھنا لگا بس میں آگ لانی ہے تے جن آیا ایدی مجال حاضر نہ ہوئے، ادو مولانا نے وہ دیوا بالیا، جن بھی جھومن لگا، جن آ گیا، مولوی صاحب نے سلمانا تو نہ پہ کیوں نہ پہ آئی؟ اس آقا جی من چھوڑ دے ہو، میری ایک شرط اے الیکٹریشن دا کام چھوڑ دے، الیکٹریشن دا مولوی صاحب جو رکھ کے لاری نہ کام دے موٹا، انہوں آقا الیکٹریشن دا کام چھوڑے تے کھاوے تیرے پیو دے کھنوں سور دا بچہ، اے حقیقت عامل عمل کرن آلہ، عامل کون ہے؟ ہن ایتھے بیت اللہ دا عامل کون ہے؟ ابراہیم۔ عمل ہے بیت اللہ نو بنانا، بڑا عظیم عمل ہے، عامل کون ہے؟ بس عامل دا تعارف کروانا چاہنا، یہ چنگی طرح تعارف کروا دے ورنہ تا خیر بدیال بھی چنگا تعارف کروا، دو لفظیں تعارف کروا دے، لیکن تھوڑی میں توجہ چاہ سکتا، کون میرے لفظ پسند آ جاوے تھوڑی سبحان اللہ دسی بھئی تھوڑی گل پسند آ گئی ہے، بھئی عامل دا تعارف کروا دیتا دو لفظ بندیال بھی آکھتا عامل اتنا اونچا ہے کہ جنا خود پتر ہائی نا تا رب دی رضا واسطے والد نو چھوڑ دیتا، تے جڑے خود والد بنیا نا تا رب دی رضا واسطے پتر دے گاٹے تے چھری رکھ دیتی۔ سبحان اللہ۔ عامل کتنا اونچا ہے، عمل کتنا اونچا ہے۔
پھر عامل کتنا اونچا ہے، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی فخر نہیں، میں بیت اللہ بنایا تے میں ان کیتا، نا بڑی عاجزی نال آکھ رہے ربنا تقبل منا، مولا یہ تیرا گھر بنانا یہ ساڈا کام ہے، مولا اس نو درجہ قبولیت عطا کرنا۔ عمل تاں ہی کسی کام دا ہوندا وے رب نو قبول، تے جے قبول نہ ہوئے دلہن نو جتنا سجا لو، جتنا میک اپ کرانا جے کرا لو، جتنے گھگرے پانے جے پا لو، جو بس سے چاہتا جے کر لو، دلہن آدھیے تواڈے سجان نال کے ہونا یہ میں پیا نو نہ کھاواں، یہ میرا شوہر ہی من پسند نہ کرے، خود میرا یہ میک اپ تے میرے کپڑے تے میرے گھگرے کس کام دے؟ تیرا عمل کسی کام دا نہیں، یہ رب دے کول درجہ قبولیت نہ ہو۔ پہلی دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل انک انت السمیع۔ مولانا کیسر صاحب دے شاگرداں دا تھوڑا جہا امتحان لینا، علماء بالکل نہیں بولن گے، علماء تے پابندی بالکل نہیں بولن، میں ترجمہ کرا گا، انک انت السمیع، بے شک تو ہے پکاروں کا سننے والا، العلیم، تو ہے ہمارے حالات کو جاننے والا۔ بولو ڈیرے دے لوگوں، صحیح ترجمہ کیتا میں؟ سارے سمو مکمن امیون ہو گیا، بولو نا، علماء نہ بولے تو بولو، میں صحیح ترجمہ کیتا؟ بے شک تو ہے پکاروں کا سننے والا، نا انکا انت السمیع، خبر نو معرفہ لے کے آئے، ان حرف تحقیق داخل کیتا، انکا انت السمیع مانا کریں گے بے شک تو ہی ہے، بے شک تو ہی ہے پکاروں کا سننے والا، اور تو ہی ہے ہمارے حالات کو جڑا میں پہلے ترجمہ کیتا بے شک تو ہے پکاروں کو سننے والا، تے میں ہن ترجمہ کیتا تو ہی ہے پکاروں کو سننے والا، اس سے کوئی ایڈا فرق کوئی نہیں، انہیں انہی بھی دا نہیں بولو نہیں بول دے تو وقت میں تھوڑی سطح تے اترن لگنا، مت بول سو نہیں تو بولو۔ یہ لے بندہ گھر جائے، دفتر تو آوے، حلوہ کی آوے دے گھر جائے، ادو بیٹھی ہے بیگم صاحبہ، ساڑھے استاد حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ دین، یہ بیگم جڑی ہے نا یہ اصل بے غم میں، اصل لفظ کے بے غم اتو بڑھ گئی بیگم، اہلیہ گھر والی سامنے ہے، شوہر نامدار دروازے کو داخل ہویا، بیوی نے ویکھیا، اس سکیا میں تیری بھی بیویاں، ٹھیک ہے چلن دو بولو ہن بولو، میں تیری بھی بیویاں، میں تیرے بھی بستر دی زینت ہاں، میں تیری بھی عزت ہاں، سن سو غیرت مند شوہر
اللہ رب اپنے بندے کو سننا چاہتا ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے۔ اس ہی نے سارے رگڑے نہیں کٹ کے رکھ دینا۔ انک انت السمیع، بے شک تو ہی ہے ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا، اور تو ہی ہے ہر ایک کے حالات کو جاننے والا۔ تساں کافی قرآن دے قریب رانا لے لوگ دیرے جاڑے تک کئی جماعت روم ہوا ہے۔ میرے والد صاحب سن 50 جتھے رہے، 51 52 56 تک ساری تا یاداشت ہوئی، پیدائش تو پہلے تھی۔ پھر بڑے بڑے علماء آئے، پھر فتنے بھی بڑے، سرزمین ڈیرے دی فتنہ دی سرزمین۔ تو قرآن دے قریب ہو، قرآن دے قریب ہو، پھر تو انت زمین آنا چاہیے تھا۔ انکا انت السمیع۔ اچھا ایک اور گل دسو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تبلیغ ہے، دعوت ہے، والد نے قوم نو، اس دعوت سب تو زیادہ زور خلیل اللہ نے کس نے لایا؟ اسی مسئلے تے سب تو پہلے والد نے کیا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع، سب تو پہلے ما لا يسمع، سننا لگا کیا پہلا دن میں اللہ اکبر سامنے والد بت گار رہے، بت فروش ہے، بت پرست ہے، گدی نشینہ دا گھر، گدی نشینہ دا گھر، والد سامنے حضرت ابراہیم کھلو، میری گل غور نہ سن، کنجے آواز کیتا بابا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، پھلوں میں رس بھرنے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے۔ آخیا نام ہی نہیں، پہلا واسطے پہلے جملے نام ہی نہیں لیا۔ بابا اے پیچھے دس ایسا خالق کون ہے، اے پیچھے دس ایسا معبود کون ہے، اے پیچھے دس ایسا عالم الغیب کون ہے، اے پیچھے دس ایسا پکارا سنن والا کون ہے، اے پیچھے دس ایسا پہلے ذرا تو دسنا لما تعبدو ما لا یسمع، تو ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن۔ لائی ضرب والد معبودوں تے کہ نہیں لائی؟ بولو تو صحیح ہے، بولو تو صحیح۔ اے جڑے تھوڑے جی کئی لوگ بیٹھے سے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نوجوان جنہوں نے بڑے فارمولے دیتے گئے، سونے سونے لفظ، سونے سونے جملے، گڑ دینے بندہ مردہ ہوئے تے زہر ضرور دینا، سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی بچ جائے، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، جتھے کوئی لگا ہویا لگا رہن دے، تو میاں اپنی نبے بس بندیال بھی ہاتھ مان کے اس طبقے کو پوچھنا چاہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد دے مسلک کو چھیڑیا کہ نہیں چھیڑیا؟ اگر میری گل غلط ہے تو بالکل نہ بولو، میں حوالہ پیش کر سورت مریم دا حوالہ پیش کر،
حضرت ابراہیم علیہ السلام والد مسلک نو چھیڑیا کہ نہیں چھیڑیا؟ ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے؟ جو تیری پکاروں کو سن نہیں سکتے۔ بظاہر اے فارمولے، اے جملے، اے چٹکلے بڑے خوبصورت، بڑے دل ربا، دلی مندہ بیٹھی کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ اس میں اگلا جملہ اور زیادہ دل ربا ہے، جتھے کوئی لگا ہویا تو میاں اپنی نبیڑ تجھے پر آئی گیا۔ کیسا فاضل! میں آکھا میری ساری زندگی سفرج گزر گئی، ہمیشہ تقریر کر کے گھر واپس پلٹ جانا، کدی رات 2 بجے کدی 3 بجے۔ میں فرضی گل کر رہا ہوں، فرضی، حقیقی نہیں سمجھا، لیکن خدا دا نا جے ذرا میں گل کراں، میں درمیان پہنچا تو سمجھ جاؤ میں بندیالوی یہ گل کی پہنچو گے؟ بولو ذرا، بولو ذرا، اپنے استعمال کرو تھوڑا جی۔ میں جلے اپنے محلے پہنچیا نا رات 2 بجے دے وقت، تب میں ویکھیا بھئی ساڈے محلے دے جڑے چودھری صاحب ہیں نا، انہاں دے گھر نوں چوراں نے سن لائی۔ کہ لائی؟ سن۔ اے چوری دا دکیا لوسی طریقہ، پرانا چوری دا پرانا طریقہ۔ پچھو آؤ، دیوار سوراخ کرو، داخل ہو، کمرے جو ہر شے کٹ کے اس سوراخ تو باہر نکل جاؤ، گھر والے اسے نے ستے پین، انہوں نے صبح پتہ لگے بھائی کوئی واردات۔ ایک تکیہ لوسی طریقہ چوری دا، مال قبض کرنا۔ ہن جناب بڑے جدید طریقے پستول کڈیا، اتھے رکھیا، کڈ ہن جدید طریقے خود میں کار کھوائی۔ ایک اور میری 2 سال پہلے میں بھاوڑے دے علاقے جا رہا ہوں، ڈاکو پہ گئے، وہ جڑی فیس انہاں دتی آئی انہاں لے اور ساڈے کول کیڑی شے؟ لاہور دے ساڈے عالم ہیں، وہ آدھے میں مسیح تے جو گھر جا رہے ہیں، تے میں ایک گلی دے کونے تے پہنچیا نا تے موٹر سائیکل لایا، اس بریک میرے پیرے چ ماری، پستول کڈیا میرے اتھے رکھیا، مولوی صاحب کڈو جو کچھ ہے، سامنے دکاندار ہے سامنے، تے میں ڈاکو آتا پیسے بھی کڈو تے ہس ہس کے میرے نال گلاں بھی کرو، اس نوں شک نہ پوے۔ اس نے کہا تو پستول میری وکھی چ رکھے ہوا، ٹٹی میری خشک ہو رہی ہے، تو آتا میں ہسو بھی صحیح۔ یہ جدید طریقے چوری دے جدید طریقے، ڈاکے دے مال قبض کرنا، وہ سن لان والا پرانا طریقہ۔ محلے چودھری دے مکان نو چورا سن لائی ہوئی ہے، میں ویکھیا، میں ویکھ کے چپ کر کے نکل گیا، گھر جا کے میں سہ گیا۔ صبح شور اٹھیا بے چودھری صاحب دے گھر دے سن ماریے چوراں، سامان کٹ کے لے گئے، محلے داری آئی میں بھی چلا گیا۔ میں آکھیا راتی میں 2:30 بجے گزرے ہاں، ویکھیا تو میں بھی ہیں بے چوراں سن لائی ہوئی ہے۔ مولانا تساں ویکھیا منع کیوں نہیں کیتا؟ میں آکھیا میں سوچیا جتھے کوئی لگا ہویا تو میاں اپنی نبیڑ تجھے پرائی کیا؟ اے عقل مندی دا فیصلہ، اس نو تو عقل مندی آکھنا، اس نو تو سمجھداری دے فیصلے آکھنا؟ مولانا تساں روکیا نہیں۔ ہن میری گل غور نال سنو، تواڈے چ میرا خیال کئی بندے اس تے نہ پہنچ سکتے جتھے میں پہنچانا چاہتا۔ مولانا او جڑے بندیاں سن لائی ہوئی آئی او چوراں، میں آکھیا میری زبان سڑے میں انہاں نوں چور آکھاں؟
میں نے ان کو چور کہا تو ان کا دل دکھ جائے گا، اور ہم کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے۔ مولانا سن لائیا نے، ہاں سن لائیا نے میں خود دیکھا، پھر چور نہ میں چور نہیں آکھنا۔ لوگ آکھیا اس کا مطلب یہ ہویا بھی چور اصل وچ او نہیں، چور اصل وچ تساں جڑے آدھے میں سن نہیں لائی نے تے میں انہاں نوں چور نہیں آکھنا۔ چور آکھیا تو انہاں دا دل دکھ جائے گا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر قتل کرنے والا قاتل ہوتا ہے اور ڈاکہ مارنے والا ڈاکو ہوتا ہے اور چوری کرنے والا چور ہوتا ہے اور زنا کرنے والا زانی ہوتا ہے تو شرک کرنے والا مشرک ہوتا ہے۔ جڑا شرک کرتا کون ہوتا؟ مشرک۔ اتھے جڑے گل آوے تو لوگ آدھے نہیں جی ساڈی زبان سڑے اساں کسی نو مشرک آکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سب تو پہلی گل کیڑی آئی؟ کدی نفی سنن دی لما تعبد ما لا يسمع۔ والدہ کیا میرے گھر سے نکل جاؤ، لئن لم تنتهِ لأرجمنك واہجرنی ملیا نے زمانا طویلا، ایک طویل مدت کے لیے الگ ہو جاؤ۔ والد سمجھیا کدے جانا کدے جانا کدے جانا ہوں آکھے گا ساڈے مولویاں دی زبان ہے سبقت لسانی ہو۔ ساڈی مولویاں دی کیا زبان ہے؟ سبقت لسانی ہو گئی۔ تہاڈی زبان کے یو ٹرن، یہ تہاڈی زبان یو نہیں۔ میرا یہ مقصد نہیں تھا بابا، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ والد نے سمجھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتہ ہی چاچا میرے نال نہیں، ماما میرے نال نہیں، برادری میرے نال نہیں، خاندان میرے نال نہیں، شہر میرے نال نہیں، حکومت میرے نال نہیں، محلہ میرے نال نہیں، پیر نکلساں راساں کتھے کھاساں کتھے نہیں سوچیا۔ ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر کیا سلام علیکہ، میرا آخری سلام قبول کر۔ گھر سے نکلنے کی دھمکی دیتا ہے، میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں، رب کی توحید سے باز نہیں آ سکتا۔ ہوں آ گیا پیر، ہوں تو حضرت ابراہیم نے سوچنا چاہیے بے والے دو آئی جس کٹ دیتا گھر ہو آئی جڑا چھوڑ آیا۔ ہوں تو میں تھوڑا جہا سپ بھی مر جائے تے لاٹھی بھی بچ جائے، ہوں تو نہ پیر آ کے قوم نوادن ما ہذہ التماثیل، یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں؟ انتم لہا عاکفون۔ حضرت شیخ الہند نے مانا کیتا جن کی آگے تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں؟ حال یسمعونکم، آگے ہوا گا حال یسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو حال یسمعونکم، کیا وہ تمہاری پکارے؟ سب تو زیادہ زور حضرت ابراہیم کی تبلیغ اس گل تے ہویا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ آج جمعیت اشاعت التوحید علماء اور ورکر اور اراکین اس سے رستے تے کھلوتے انہاں بھی اوہ انداز اپنایا جڑا حضرت ابراہیم نے اپنایا۔ انہاں بھی یہ واقعہ جن کو اللہ کے سوا تم پکار رہے ہو وہ تمہاری پکارے سن نہیں سکتے۔ انہاں بھی قرآن دیا آیتاں پڑھ کے دسیا انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیغمبر آپ قبر میں پڑے ہوں کو سنا۔ اشاعت التوحید نے بھی بنیاد پہ آتا
جنگ دی بولی جاتے تھڈیوں کھا جنگل کے آتے تھڈیوں کھا رب بھی تھڈیوں کھڑے بنیاد تے ہاتھ رکھے یہ بزرگ دی قبر تے جا کے آدھا بابا میں تیرے کو لایا تو میری گل رب تک پہنچا بابا میری گزارش رب تک پہنچا اللہ بنیاد تے ہاتھ رکھیا اللہ نے فرمایا بابا تیری گل میرے تائی تاں پہنچائے جدہ تیری سنے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکارے سنو کیوں بھائی میرا جاڑا اور پورا علاقہ فروکے دا پورا علاقہ تھوڑا کیا خیال ہے میرا یہ خیال ہے کہ جڑا دنیا تو چلا گیا چاہے وہ نبی ہے ولی ہے پیر ہے فقیر ہے شہید ہے عالم ہے وہ دنیا آلے دا نہ کلام سنتا نہ پیغام سنتا نہ سلام سنتا تھوڑا کیا خیال بولو تو صحیح سے یہ خیال ہے تساں مر کے ویکھیا میں مر کے ویکھیا میں کوئی تجربہ ہے بھئی میں مر کے ویکھیا تے میں بات نہیں سنیا تے جڑے لوگ آتے میں مردے سنتے دنیا لے دیاں گلاں انہاں مر کے ویکھیا بھئی انہاں نوں تجربہ ہوئے ایسا مر کے ویکھیا ایسا دنیا لے دیاں گلاں سنتے رہے ہاں بندیال بھی بڑی عجیب گل کرن لگا شاید اس تو پہلے کسی عالم نہ کیتی ہوئے اور بندیال بھی کر کے جا رہے ہیں جیڑے آدھے نا مردے نہیں سنتے مر کے انہاں بھی نہیں ویکھیا تے جیڑے آدھے مردے سنتے مر کے انہاں بھی نہیں ویکھیا بندیال بھی آدھا کہ 100 سال مر کے ویکھیا ہی نا او آدھا پہ ہی مردے نہیں سنتے وہ کون ہے بولو تو صحیح ہوں میں تقریر ختم کر لگا ہوں تو تھوڑا جا زور نہ روٹی شوٹی کون نہیں کھاتی تو تو خالص دودھ پینے والے لوگ ہو بولو ذرا زور نہ کون آئی کتنے سال موت تاری رہی کتنے سال دفن ہوئے کہ زمین دے اوتے 36,000 میری دن آیا 36,000 میری رات آئی 100 میری سردیاں 100 میری گرمیاں 100 میری بہار 100 میری خزاں بدل امڑ امڑ کے آندے رہے بجلی چمکتی رہی بادل گرجتے رہے بارش پہندی رہی اولے وستے رہے ہنیریاں چلدیاں رہیاں ٹھنڈیاں تے گرم ہواواں چلدیاں رہیاں زلزلے آندے رہے پرندے چہچہاندے رہے اور زمین دے اتے پہ ہوئے پیغمبر نہیں دنیا دی کوئی آواز تا آکھیا لبستو یومن او بازا اساں بھی آج تقریراں دے وچ انداز ابراہیمی اپنایا اساں اشاعت و توحید علیہ کیڑا انداز اپنایا انداز ابراہیم جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکارے سنو نہیں سنو اساں پہلی دعا کی رہ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین سن اپنا فرما بردار رکھیں ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک تے ساری ذریت ایک جماعت ہی ہو جائے ضرور رکھیں چاہے وہ چھوٹی ہوئے چاہے وہ کمزور ہوئے لیکن ایک جماعت ہی ہو جائے ضرور رکھیں کہ مردے مر جان تیرا دروازہ چھوڑ کے کدھر نہیں وہ تیرے دروازے تے پیر ایک جماعت ہی ہو جائے ضرور رکھیں کتنی دعا ہوں گی تیسری دعا مقصودی ہے ربنا وبعث فیہم رسولا ذرا رسولا تاک آئی نون دی ہوا اتنے نون نے کس دا معنی دیتا
عظمت کہ میں نے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مولا تیرا حکم پا کے اسا تیرا گھر بنایا اس سادہ جہا کوٹھا تعمیر کیتا لیکن مولا مکان چنگے لگتے نہیں مکینہ نال گھر چنگے لگتے نہیں وسان والے نال مولا مکان اساں بنا دیتا ہی آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے اے مقصودی دعا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا میں تیرے کو عام پیغمبر دا سوالی نہیں ایک عظیم الشان پیغمبر دا سوالی ہوں رسولاً جڑے اہل علم لوگ بیٹھے ہو پڑھے لکھے لوگ او ذرا میری گل تے توجہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کیا ربنا وابعث فیہم محمدن کیا کیا رسولاً اس رسول تو مراد حضرت موسیٰ نہیں اس رسول تو مراد حضرت عیسیٰ نہیں اس رسول تو مراد حضرت زکریا نہیں اس رسول تو مراد حضرت سلیمان نہیں تو ساکسو دلیل بندیال بھی ایڈی پختہ دلیل دے سی اس رسولن تو مراد حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت زکریا نہیں اس رسولن تو مراد صرف میرا نبی ہے صرف میرا نبی ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نال کس پتر نے دعا منگی آئی نا تو حضرت اسحاق نہیں حضرت اسماعیل آئی کس دعا منگی آئی او پیغمبر کس دی نسل جو آمنا باقی سارے نبی حضرت اسحاق دی اولاد ہے حضرت یعقوب نبی حضرت یوسف نبی بنی اسرائیل دے 12 قبیلے حضرت یعقوب دی اولاد 4000 پیغمبر آئے اور حضرت اسماعیل دی اولاد کوئی نبی نہیں آیا اللہ نے انہاں دی اولاد ایک کوئی ہیرا سنبھال کے رکھے اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مولا بھیج ان کے اندر ایک عظیم الشان پیغمبر جیڑا صرف نبی نہ ہوئے نبیاں دا امام ہوئے پھر خاتم الانبیاء ہوئے پھر رحمت للعالمین ہوئے پھر شفیع المذنبین ہوئے پھر صاحب قرآن ہوئے پھر صاحب معراج ہوئے حوض کوثر کا ساقی ہوئے لواء الحمد حامل ہوئے مقام محمود دا دولہ ہوئے سب تو پہلے جنت دا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہوئے عظیم الشان پیغمبر ہوئے ساری کائنات واسطے نبی بن کے آوے او نبی بھیج بس میری تقریر دے آخری الفاظ میں تے چھوڑ دیاں گا پھر کبھی موقع ملے تے تو پھر شروع کر لیں گے بس آخری الفاظ میرے ذرا غور نہ سننے حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مولا اتنا عظیم الشان پیغمبر اتنا اعلیٰ درجے اعلیٰ پیغمبر اتنے اونچے مرتبے اعلیٰ پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین مولا اے نبی نوریاں وچوں نہ بھیجے ورنہ فخر نوری کر سے او عظیم الشان نبی ساڈے وچوں میں مولا اے عظیم الشان پیغمبر جنہ وچوں بھی نہ بھیجے ورنہ فخر جن کرے میرا سن او عظیم الشان پیغمبر ساڈے جنس وچوں من ہم انہاں دے وچوں بھیجے تاکہ فخر بھی بشر کرتا رہے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ انہاں دے وچوں بھیجے کسی دا پتر ہووے کسی دا پوترا ہووے کسی دا پوترا ہووے کسی دا بھتیجا ہووے کسی دا بھانجا ہووے کسی دا والد ہووے کسی دا شوہر ہووے کسی دا نانا ہووے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ انہاں دے وچوں بھیجے انساناں وچوں بھیجے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے
وما علینا الا